السلام علیکم دوستو، بی بی مریم کا کردار قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب مریم علیہ السلام اپنے مکان کی مشرق کی سمت کو طرف گئی تھیں، غسل کرنا چاہتی تھیں، اس خلوت کے عالم میں جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں سامنے آئے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، اب بی بی مریم علیہ السلام تو شرم و حیا کی پیکر تھیں، چنانچہ جب انہوں نے غیر محرم کو دیکھا تو تڑپ اٹھیں، فرمانے لگیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بی بی مریم تو ڈر گئیں، لہٰذا انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو نیک ستھرا بیٹا دیا جائے۔ بی بی مریم کی پریشانی اور بڑھ گئی، یہ بات تو پہلے سے بھی زیادہ اور مصیبت والی تھی کہ میں کنواری ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ بی بی مریم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا انا یکون لی غلام ولم ینسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں بدکار ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو بیٹا نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے یا گناہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو بی بی مریم علیہ السلام نے کہا کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ جب ان کی بات کو فرشتے نے سنا تو کہا قال کذالک، بی بی مریم پاک دامن ہو، تم جو بھی دعویٰ کر رہی ہو تم اپنے دعوے میں 100% سچی ہو۔ مریم علیہ السلام کے کردار پر یہ قرآنی مہر قیامت تک سلامت رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے جو اتنی باحیا زندگی گزارنے والی ہوں۔ بی بی مریم نے جب یہ جواب دیا تو فرشتے نے کہا قال ربک هو علی ہین، اے بی بی مریم علیہ السلام آپ کے پروردگار نے بیٹا دینا ہے۔ لہٰذا بی بی مریم علیہ السلام کو حمل کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے، وہ بڑی پریشان ہوئی، بڑی مغموم ہوئی، دل اداس ہے، میں کنواری ہوں، لوگوں میں میری عبادت کے چرچے ہیں، میں نے اپنی زندگی مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر کے عبادت میں گزاری ہے، اعتکاف میں جوانی گزاری ہے، اب جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کنواری حالت میں میرے ہاں بیٹا کیسے ہوا تو پھر میری عزت کا کیا بنے گا؟ بی بی مریم علیہ السلام کو ساری عمر کی کمائی ختم ہوتی نظر آئی، چنانچہ اس پریشانی میں بی بی مریم علیہ السلام گھر سے نکلی اور گھر کے قریب تنہائی میں آ کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، چنانچہ اس وقت بہت غمزدہ تھیں، دل میں دعائیں کر رہی تھیں، کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بولی بصری چیز ہوتی۔ پروردگار نے تسلی دی فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا بی بی غمزدہ نہ ہو، جب تجھے حمل کی تکلیف محسوس ہو تو اس کھجور کو ہلا دینا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، فکلی وشربی، یہ کھجوریں کھا لینا اور پانی پی لینا، اور اگر بیٹے کی ولادت ہو تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے لخت جگر کی جبین پر جمال نبوت کی کرنیں پھوٹتی دیکھ کر اس کو بوسے دینا، تمہیں تسلی مل جائے گی، اور اگر تم واپس قوم کی طرف جاؤ اور لوگ تم سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ بنا تو جواب دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت روزے میں بولنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی۔ بی بی مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جب قوم کی طرف آئیں، قوم نے تانوں کے نشتر لگانے شروع کر دیے اور کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو یہ کیا عجیب چیز لے کر آ گئی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن
ما کان ابو کمر اسوئن وما کانت امو کی بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ چنانچہ جب مریم علیہ السلام نے الزام تراشی کے یہ تانے سنے تو دل تو پہلے ہی دکھی تھا، ان کو کہنے لگی فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ گود میں پڑا بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے کہ جب پاک لوگوں پر الزام لگتے ہیں تو پروردگار ان کی طرف سے گواہیاں دلوانے کے لیے ضابطوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسی زندگی کتنی پسندیدہ ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کار خیر میں میرے ساتھی بنے۔ شکریہ۔